دیکھو خان، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اٹھو چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے آمادہ پیکار دیکھتے ہوئے واقعی شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار جانے سے پیشتر ذرا ان متبرک چیزوں کی زیارت ہی کر چلیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ چلا چلتا ہوں، مگر خیال رہے کوئی بدتمیزی وغیرہ نہ کرنا، یہ دیہاتی کام پہلے ڈال دیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ وہاں تو مرد و زن کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، عورتیں سروں پر ایلومینیم کے بڑے بڑے دیگچے دھرے آ جا رہی تھیں۔ معلوم ہوا یہ مقدس بکری کے لیے دیسی گھی، تلوں کے تیل میں گندا ہوا چارہ اور تازہ ونڈا لاتی ہیں۔ کچھ دیہاتی بوڑھے سرخ و سفید سیاہ داڑیوں والے ڈیرے کے باہر حقے سنبھالے بیٹھے تھے۔ بچے، بوڑھی جوان عورتیں بڑی خاموشی اور وفور عقیدت سے سرشار سائیں جی یا شاہ جی کے گرد سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لمبی لمبی لٹیں، سیاہ سفید بھرپور بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی، نشے سے چڑھی ہوئی مخمور آنکھیں، نیچے ٹانگوں پہ تہ بند اور اوپر ننگے پنڈے پہ گائے بھینس باندھنے والا لوہے کا سنگل، میل کچائل سے اٹا ہوا مردار سا سائیں اپنے سامنے لکڑی کے جولنے والے پالنے میں بے سدھ پڑے ہوئے بکری کے ایک گگلوتھنے سے بچے کو مورچل سے ہوا دے رہا تھا۔ ہر کوئی آنے والا پہلے سائیں جی کو بڑے ادب سے سلام کرتا، پھر ہاتھ پاؤں چومتا، نظر نیاز گزار کر وہ بکری کے بچے کو سلام اور اس پر پھول پتی نچھاور کرتا۔ اس کے پاس پڑے ہوئے آنی صندوق میں حسب توفیق نقدی کی صورت میں نذرانہ ڈال دیتا۔ عورتیں باری باری بکرے کے پالنے کو جلانے کی سعادت بھی حاصل کر رہی تھی۔ میں نے بھی اندر آ کر یہی کچھ کیا۔ فارغ ہو کر میں اور سرفراز سائیں جی کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ یہاں عورتوں کی برمار تھی، مرد لوگ صرف سلام اور زیارت کے بعد باہر نکل جاتے تھے، مگر ہم تو بچے بالے تھے، عورتوں سے جڑ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھتے ہی میرے اندر جیسے کوئی خود بدھ شروع ہو گئی تھی، بار بار ذہنی جھٹکے سے لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرفراز نے مجھے کونی سے ٹوکا دے کر کان میں کہا، خان کشتی شریف کی زیارت بھی کر لو، پھر یہاں سے کھسکیں، یہاں صرف عورتیں ہی بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں کوئی کشتی بھی ہے۔ سائیں صاحب کے دائیں جانب ایک پہاڑی سی بنی ہوئی تھی، بالکل جیسے بچے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر چندہ جمع کرنے کے بعد گلی کوچوں میں بناتے ہیں۔ ذرا آگے جھک کر دیکھا تو زمین کے اندر ایک پرانی سی لکڑی کا ٹنڈ سا باہر نکلا ہوا تھا۔ ارد گرد دائرے کی شکل میں مٹی نکال کر زمین ذرا گہری کر دی گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی رنگین موٹر کاریں، پھول کھلونے، کرنسی نوٹ، مٹی کے گھگو گھوڑے، بے شمار بچوں والی نئی پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ لکڑی کا باہر نکلا ہوا حصہ ایسا ہی تھا جیسے کسی پرانی ہل یا کولو کے ہتھے کو زمین میں داب دیا گیا ہو۔ عقیدت مندوں نے اس لکڑی کے ٹن کو بھی چپڑ چپڑ کر بڑا چمکیلا اور ملائم کر دیا ہوا تھا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر زیارت کی، بلکہ بوسہ دینے کی سعادت بابرکات سے مستفیض بھی ہوا۔ اللہ اللہ، کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔ ایک زبردست قسم کی چٹکی بھر کر سرفراز مجھے باہر کھینچ لایا۔ یار کیا جلدی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، مجھے جی بھر کر زیارت تو کر لینے دو۔ خان صاحب، اندر زیادہ دیر رکنے کی شاہ جی کی طرف سے اجازت نہیں ہے، سرفراز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عورتیں اور لڑکیاں تو بڑی جم جما کر شاہ جی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، شاہ جی انہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ سرفراز، یہ تو بتاؤ، یہ بکری کا بچہ زندہ ہے یا کسی مردہ بچے کے کلبوت میں بوسہ بھرا ہوا ہے؟ مجھے تو وہ کوئی حرکت ورکت کرتا دکھائی نہیں دیا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار، وہ اکثر سویا رہتا ہے، اس لیے حرکت نہیں کرتا۔ سائیں جی رات اسے اپنے ساتھ سلاتے ہیں، فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی مینگنیاں بھی کرتا ہے، 10 روپے کی ایک مینگنی ملتی ہے۔ عورتیں سکھا کر منکے کی مانند داغے میں پرو کر بیمار بچوں کے گلے میں باندھتی ہیں۔ کالی کھانسی اور دمے کے مریض کو کچے ادرک اور شہد کے ساتھ گھوٹ کر چٹائی جاتی ہے۔ اور تو اور گنٹھیا، جوڑوں کے درد اور پتے کے ورم والے مریض اس مینگنی کو میٹھے تیل میں جلا کر استعمال کرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ اسی طرح کچی یاداشت، کور نظری، کانوں کی بہتی پیپ کے امراض میں اسے ارک دتورا میں ایک وزن ایک جان کر کے آنکھ، کان، کھوپڑی میں لگایا اور ٹپکایا جاتا ہے۔ اٹرا کے مرض میں ایک درکونا، ایک مینگنی ایک درکونا کی مالا پرو کر مریض کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قوت با امساک کے امراض میں بھی شافی پائی گئی ہے۔ کہو تو ایک دو مینگنیاں تمہیں بھی دلوا دوں۔ وہ ایک اٹے کٹے ملنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ سائیں برکتہ مینگنوں کا ٹھیکیدار ہے۔ میں سرفراز کی اوٹ پٹانگ سے بیدار ہو چکا تھا، اسے دھکیلتے ہوئے گاؤں کی راہ پر لگا لیا۔ گاؤں کچھ زیادہ دور نہ تھا، مگر میں بڑی دور کی سوچ رہا تھا۔ میرے اندر ایک جونجل سی مچی ہوئی تھی۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا ڈرامہ لگائے ہوئے ہیں، اذیت یہ تھی کہ بولے بالے سیدھے دیہاتی لوگ اپنی کم علمی اور توام پرستی کی وجہ سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں، جال سازوں اور نام نہاد پیروں ملنگوں کی چیرہ دستیوں سے بولے بالے عوام کو بچانے کی ذمہ داری کن اداروں، لوگوں یا محکموں پر عائد ہوتی ہے؟
ان ارد گرد کے گاؤں دیہاتوں میں یقیناً ایسے علم والے عالم مولوی یا پڑھے لکھے موجود ہوں گے، وہ بھی جانتے ہوں گے ان کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جو آج میرے علم اور مشاہدے میں آیا ہے، پھر یہ لوگ ایسے دھوکے بازوں کا سدے باب کیوں نہیں کرتے؟ سرکاری محکمے ان فراڈیوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ میں انہی سوچوں میں گم ایک پتھر سے ٹھوکر کھاتے کھاتے بچا۔ دیکھ کر چلو، کیا سوچ رہے ہو؟ سرفراز نے مجھے گمسم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سرفراز، یہاں ہر روز ایسا ہی میلہ لگا رہتا ہے؟ نہیں تو، آج چونکہ جمعرات تھی اس لیے دور دراز جگہوں سے بھی عقیدت مند زیارت کرنے اور منت چڑھانے چلے آتے ہیں، ورنہ باقی دنوں میں تو نارمل سا ہی معاملہ رہتا ہے۔ میں نے فوراً ایک سوال ڈال دیا، یہ بتاؤ کہ بکری کے بچے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے، تم نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے؟ اور یہ بکری کا بچہ شاہ صاحب کو کہاں سے ملا؟ خان، بکری کے بچے پہ محمد رسول اللہ صاف اور واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، میں نے خود کئی بار دیکھا ہے۔ باقی رہا کہ بچہ کہاں سے آیا تو اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، چاہو تو شاہ صاحب سے خود ہی پوچھ لینا۔ میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے جوش سے کہا، دوست میں بھی یہی چاہتا ہوں، کل صبح صبح ہم لوگ پھر یہاں آئیں گے۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام کے سائے جنوں کے سایوں کی طرح 52 گز لمبے ہو گئے تھے۔ سرفراز کی بیبے نے منڈیر کی اوٹ ہمیں دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سین کا بڑا سا ہاتھی دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تو ایک نواری پلنگ پہ چرخانہ خیز لال پتے اور سبز پھولوں کی کڑائی والے تکیے ہمارے منتظر تھے۔ سین کے بڑے حصے میں پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، اپلوں کا ہلکا ہلکا کڑوا دھواں، درختوں پہ پرندوں کا شور اور عجیب سا سماں تھا۔ ایک ٹوٹے ہوئے شیشے والی اندھی سی لالٹین دالان کے دروازے پر لٹک رہی تھی۔ ہم دونوں چرپائی پر بیٹھ گئے تو سرفراز کی بیبے نے ہلکی سرزنش کی کہ تمہیں اس وقت دریا کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرفراز کا چچیرا بھائی سلمان بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ کھانے سے پہلے نہا دھو لو، پاس ہی گلی میں مسجد تھی۔ سلمان کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر حوضی میں ڈالتا رہا۔ ہم دونوں باری باری خوب مزے سے نہائے۔ مسجد کے بغیر دروازے کے غسل خانے میں کنویں کے پانی سے نہانے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ کئی بار پانی کے ساتھ ننھے ننھے ڈڈو بھی سر پہ آ کر بیٹھ جاتے۔ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کر کے ہم تینوں گھر پہنچے۔ اب چارپائی کے پاس ایک تپائی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ شیشے کا جگ، 3-4 شیشے کے گلاس، موسمی پھل وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ سرفراز کی بیبے نے مرغی کا سالن، تنور کی روٹیاں، ہاتھ کی بٹی ہوئی میٹھی سوئیاں اور مچھلی بنی ہوئی تھی۔ بڑا لذیذ دیہاتی طرز کا کھانا تھا جو پہلے بھی میں اس گھر میں کئی مرتبہ کھا چکا تھا، اور باوجود کوشش کے ایک چیز میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ ہر کھانے میں دھوئیں کا سواد کیسے رچ بس جاتا ہے۔ دودھ پیو تو جیسے چینی کی جگہ کڑوا دھواں ملا دیا گیا ہو، لسی پیو تو یہی مزہ، سالن، روٹی، میٹھا پھل، پھول بھی کاٹو تو یہی فلیور، حتیٰ کہ ان پینڈو لوگوں کی باتوں سے بھی دھوئیں کی دھونی سی آتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گاؤں کے اندر باہر کوڑے کی روڑیاں ہوتی ہیں، ہر سین اور گھر میں دودھ کی دھونی کے نیچے دھواں اٹھتا رہتا ہے، گوبر، گھاس پھوس، جھاڑ جھنکار، کانٹے، اپلے۔ یہاں ہر قابل آتش زدنی چیز جلتی کم ہے اور دھواں زیادہ دیتی ہے۔ کھا پی کر ڈکارنے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ گاؤں کا دادا میراسی، اس کے 2 بیٹے جو قریب قریب ہمارے ہم عمر تھے، ایک چھوٹی سی ڈھولک لیے بڑی سی السلام علیکم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ابھی وہ نیچے چارپائی کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ سرفراز کے 2 اور دوست عمران اور دلاور بھی آ گئے۔ ہمسائے سے غلام رسول فوجی بھی دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ ذرا سی دیر میں 6-7 افراد یوں آب راجے جیسے وہ سارے باہر کھڑے ہمارے کھانے پینے سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں دیہاتوں کے کلچر ماحول میں بہت سی اچھائیوں اور چند ایک برائیوں میں ایک اچھی یا بری روایت یہ بھی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں مہمان اتر آئے تو سارا گاؤں فردن فردن اسے جا کر ملے گا۔ بڑی سی السلام علیکم کے بعد انگلیاں توڑ مصافہ ہوگا، پھر پسلی کھسکاؤ قسم کا معانقہ ہوگا، اور پھر سناؤ ہور کی آلے کی گردان ہوگی۔ مجھے ان حرکتوں سے بڑی الجھن اور گدگدی ہوتی تھی۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو سرفراز کی بیبے برتن سمیٹ کر سین کے اس پار باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اس پار کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ سین کیا تھا، پانی پت کا میدان تھا، چاند اوپر اٹھایا تھا، یوں لگتا تھا ہم کسی گھر کے سین میں نہیں بلکہ بادلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہلکے ہلکے دھوئیں کی دھند ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ دیواریں، منڈیریں، درخت وغیرہ بڑے پر اسرار سے لگ رہے تھے۔ کوئی حقہ بھی اٹھا لایا تھا۔ دادا اور فوجی اس سے شغل کرنے لگے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی ہوائی باتیں چلتی رہیں، پھر یوں ہی سرفراز نے دریا پہ خواجہ خضر کی زیارت کا ذکر چھیڑ دیا کہ آج ہم ادھر گئے تھے، خان صاحب بھی خواجہ خضر کی بیڑی کی زیارت کر رہے ہیں اور کلمے والا بکری کا بچہ بھی دیکھا ہے۔ دادا بیچ میں بول پڑا، بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں سرکار، یہ بشیرہ ہے، یہ بڑی اچھی ڈھولک بجاتا ہے، یہ نذیرہ ہے، یہ گاتا ہے، مولا خوش رکھے، یہ بچے بڑے گر سر میں ہیں، فلمی گانے، غزلیں، ٹپے، مائیے،
مرزا جو فرماؤ گے بچے سناون گے۔ موتیاں والے ذرا ادھر دھیان کرو۔ اس نے بشیرے کو اشارہ کر دیا، بشیرہ ڈھولک پہ شروع ہو گیا۔ میں نے ایک لمحہ اسے گورا، پھر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ دیکھو بھائی دادا، آج بڑے تھکے ہوئے ہیں، ایک ضروری مسئلے پہ بات بھی کرنی ہے، لہٰذا آج یہ پروگرام رہنے دو، پھر کسی وقت سے ہی۔ اس وقت یہ بتاؤ کہ بیلے والا ملنگ کون ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، کیا یہ واقعی سید ہے یا کوئی انگڑ بنگڑ ہے؟ اور اگر تم وہ خواجہ خضر کی کشتی اور کلمے والی بکری کی اصل حقیقت کی پوری تفصیلات سے مجھے آگاہ کرو تو تب مانوں گا کہ تم گاؤں کے اصلی دادا ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، خان جی آپ کن بکھیڑوں میں پڑ گئے ہیں، یہ سارے پیٹ پوجا کے چکر ہیں۔ وہ ملنگ اور اس کے چیلے سب چکر باز اور نوسر باز ہیں، سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک دو کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن جو بڑا ملنگ ہے اس کو نہیں جانتا۔ 3-4 سال سے وہ کہیں سے آ کر ادھر بیلے میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل خاموش، نہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے۔ کوئی ایسا عمر رسیدہ بھی نہیں، داڑھی مونچھ بال وغیرہ صاف کروا دیے جائیں تو اندر سے بالکل آلو بخارا نکل آئے گا۔ وہ حقے کا دم لگاتے ہوئے پوچھنے لگا، ویسے آپ اس متعلق یہ ساری معلومات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دادا مجھے وہاں کی ہر چیز فراڈ اور 2 نمبر دکھائی دیتی ہے۔ فراڈ دھوکہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہم کس کو روکیں گے، مگر مقدس ہستیوں کے نام پر فراڈ ہو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دادا میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر تم لوگ میرا ساتھ دو اور بڑی رازداری سے کام کرو تو 3-4 فائدے ہو سکتے ہیں۔ وہ جٹ سے پوچھنے لگا، مثلاً نمبر 1 تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو انہوں نے غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں ان کی حقیقت کھول کر ہم بولے بالے لوگوں کے ایمان کو بچائیں گے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے فراڈیے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علاقے سے یہ گند ختم ہو جائے گا۔ دادا یہ سوکھے خشک فائدے سن کر کچھ زیادہ خوش نہ ہوا، بس خاموش سا ہو گیا۔ خاموش ہو گئے ہو دادا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگا، سوچنا کیا ہے موتیاں والے ہو، ہم بانڈ میراثی لوگ ہیں، ہمارے اندر سوچنے کی گراریاں ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا کام اللہ کے بندوں کو خوش رکھنا ہے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ میں تو آج گلوکار بچے لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا۔ خان صاحب ماشاءاللہ خود بھی بڑے سریلے ہیں، سریلے بچوں کو سن کر حوصلہ افزائی کریں گے۔ سرکار کے قدم برکت سے کل ہمارے گھر میں بھی مرغی نہیں تو کم از کم کوئی چوچا موچائی ہانڈی میں پک جائے گا۔ اس پنڈ وچ بغیر تڑکے کے گونگلو تے گوبھی کھا کھا کر پیٹ بھی پراسن گئے سرکار، اور وہ جب سے پنڈ میں وارد ہوا ہے ہمارے نصیبوں میں اب فاقے ہی رہ گئے ہیں۔